بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ سے فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس کے بارے میں بات کریں گے۔ میرے خیال میں یہ پریس کانفرنس کم اور پی ٹی آئی کے خلاف چارج شیٹ زیادہ تھی۔ تو ناظرین کرام، اس پریس کانفرنس کے حوالے سے ہم مستقبل کے نقشے کی طرف دیکھیں گے، مستقبل کا سینیریو دیکھیں گے۔ کیا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے؟ یہ جو فوج کے ترجمان کی پریس کانفرنس ہے، یہ فوج کا موقف ہے، یہ فوج کا ایک ایسی چارج شیٹ ہے جو عمران خان کے خلاف بھی ہے اور ان کی پارٹی کے خلاف بھی ہے۔ تو ناظرین کرام، بدلتے ہوئے حالات میں عمران خان کی پارٹی کے بارے میں فوج کا کیا سوچ ہے، یہ اس کی ترجمانی کر رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کا عام تاثر تو یہ ہے، کہا جاتا تھا کہ ملٹری کورٹس کی سزاؤں پر جو رد عمل آیا ہے، اس کے بعد فوج میں بھی ایک قدم پیچھے ہٹ رہے ہوں گے، لیکن فوج کی طرف سے پہلی قسط 25 افراد اور پھر بعد میں 60 افراد کو سزائیں ہوئی۔ ان سزاؤں سے تاثر تو یہ ملا کہ فوج بالکل اپنے موقع پر ڈٹی ہوئی ہے، پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جب پریس کانفرنس ہوئی تو وہ پریس کانفرنس نہیں تھی، انہوں نے صاف کہا کہ 9 مئی فوج نہیں، عوام کا مقدمہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملٹری کورٹس کو عالمی عدالت کی تائید حاصل ہے۔ 2021 میں کس کی ضد تھی کہ فتنہ خوارج سے بات کی جائے؟ ایک شخص کی غلطی کی قیمت قوم اور فوج نے اپنے خون سے ادا کی۔ ان کا یہ جو اشارہ تھا سب کو سمجھ آتی تھی، یہ اشارہ عمران خان صاحب کی طرف ہے، اور ان کا بالکل واضح موقف سامنے آیا فوج کا۔ ان کا منصوبہ ساز اور کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اصل ماسٹر مائنڈ نوجوانوں میں زہریلا پروپیگنڈا کرنے والے ہیں، یعنی ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ ساز بھی جو لوگ ہیں وہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اب ملٹری کورٹس پر بات کرنے والے کل اس کے سب سے بڑے دائی تھے، یعنی ایک وقت تھا کہ عمران خان اور ان کی پوری جماعت ملٹری کورٹس کی حمایت کرتی رہی ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ انتشاریوں کو خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے ایجنسیوں کے بندوں کو بھی سزائیں دی ہیں، یعنی کہ ایک الزام، ایک نیا بیانیہ بنایا گیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ یہ سب کچھ فوج نے خود کروایا، اپنے آدمی بھیج کر انہوں نے وہاں پر یہ سارا کچھ توڑ پھوڑ کرائی، اور اس کے بعد پھر اب جب سزائیں ہوئی تو احمد شریف نے بڑے متوازن، سوچے سمجھے اور کیلکولیٹڈ الفاظ استعمال کیے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اگر ہمارے ہی لوگ تھے پھر تو ان کو خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کو سزائیں دے دی ہیں، آپ چیخو پکار کیوں؟ انہوں نے بہت سے سوالات ہوئے۔ ایک تو سارا کیس یہ تھا افغانستان والا بھی، کہ افغانستان سے جو در اندازی ہوتی ہے پاکستان میں، ایک لحاظ سے میسج یہ بھی دیا گیا انف از انف، پاکستان کا ایک شہری وہ افغانستان سے تعلقات پر بھاری ہے،
اگر ہمارا ایک شہری بھی شہید ہوتا ہے افغانستان کی نالائکیوں کی وجہ سے تو ہم اس ایک آدمی کا بدلہ ضرور لیں گے اور کوئی معافی نہیں ہوگی. مذاکرات اور اس پر جواب دینا بھی انہوں نے کہا خوش آئند ہے. ایک اور بڑی بات انہوں نے کی، 26 تاریخ کو انہوں نے کہا کہ 26 نومبر کو قیادت کے بھاگنے کی جنگ آسائی سے بچنے کے لیے کارکنوں کی ہلاکت کا بیانیہ بنایا گیا ہے. فوج نے واضح کر دیا کہ ہم نے ایک آدمی نہیں مارا، ہم نے کسی ایک آدمی پر بھی گولی نہیں چلائی، تو پھر ہمیں کیوں مرد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے؟ اور یہ کہا گیا ہے جو الفاظ استعمال کیے ہیں احمد شریف نے، ایسا لگتا ہے کہ ایک بالکل کمپیکٹ بیان تھا، کوئی اس میں جھول نہیں تھی. یہ لگتا تھا کہ اس طرح سے جیسے بیانات تو بڑے بڑے سیاستدار بھی نہیں دے سکتے. انہوں نے جو کچھ بھی کہا اور بڑے خوبصورت الفاظ میں، یعنی انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. ایک لحاظ سے انہوں نے ثابت کیا کہ فوج بالکل انوسنٹ ہے، فوج نے کسی کو نہیں مارا اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا اقدام کیا کہ جس کو ان کو تنقید کے نشانہ بنایا جائے. انہوں نے کہا تھا کہ فوج تو ریڈ زون کی حفاظت کے لیے موجود تھی، پاکستان میں غیر ملکی لوگ آئے ہوئے تھے، لیکن جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا فوج تو ہمیشہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. رہی بات، انہوں نے کہا کہ پی کے حکومت گڈ گورننس پر توجہ دے، ادھر تو کوئی توجہ نہیں دے رہا. اور پھر بار بار انہوں نے انتشاری سیاست کا لفظ بھی استعمال کیا. ایک لحاظ سے پی ٹی آئی کو یہ چارج شیٹ تھی اور پی ٹی آئی کو یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ ہماری طرف سے آپ کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے. جناب محترم عمران خان صاحب، اگر آپ سے سمجھتے ہیں کہ کوئی غیر ملکی دباؤ ہے جس کے تحت آپ کے ساتھ فوج اسٹیبلشمنٹ کوئی نرم روی اختیار کرے گی، قطعاً نہیں. انسانی حقوق پر واویلا مچانے والے انہوں نے کہا غزہ اور کشمیر پر توجہ دیں. یہ سارا معاملہ بگاڑا ہوا ہے بیرون ملک بیٹھے ہوئے ان مفرور یوٹیوبرز کا کہ جو پاکستان میں تو ہے نہیں، لیکن وہاں پر وہ پی ٹی آئی کی جو مہم چلا رہے ہیں اس میں وہ فوج کو انہوں نے ٹارگٹ بنا رکھا ہے. تو یہ اس کا ایک جواب تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ احمد شریف کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے بعد پی ٹی آئی کی آنکھیں کھل جانے چاہیے. پی ٹی آئی کے ایک لیڈر نے اس پہ بڑا محتاط سا ایک رد عمل دیا ہے. انہوں نے کہا ہمیں مایوسی ہوئی ہے اس طرح کے بیانات سے. بھائی انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کلوانا چاہتے تھے نا، لوگ کہہ رہے تھے کہ بس جی اب 31 دسمبر کا سورج غروب نہیں ہوگا تو جو 1 جنوری کا سورج طلوع ہوگا تو عمران خان سے رہا ہو جائیں گے. یعنی عمران خان صاحب جو ابھی جیل میں ہیں تو جیل سے ایسے رہا ہو جائیں گے جیسے ایک ٹیلی فون آئے گا واشنگٹن ڈی سے ٹرمپ کا اور پاکستانی ٹرمپ کو کہیں گے کہ انہیں اب چھوڑ دیا جائے ورنہ ہم آپ کے سینکشنز عائد کر دیں گے، ہم آپ کے خلاف یہ کریں گے. تحریک انصاف نے کہا ہے کہ 26 نومبر کوئی سازش نہیں تھی. یہ کہا تو فوج کے ترجمان نے کہا نا کہ 26 تاریخ تک کی جو ایجیٹیشن تھا وہ ایک سازش تھی. اور یہ کہا انہوں نے کہ ہمارا احتجاج پرامن اور آئینی حق تھا. آپ کے اس آئینی حق سے واقعتاً کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن جس انداز میں 26 نومبر کو پی ٹی آئی کے لشکری ڈی چوک پر حملہ آور ہوئے وہ تو واضح ہے، اس سے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. پی ٹی آئی کی سیاست کو جتنا نقصان 26 نومبر کی ایجیٹیشن کی کال نے دیا شاید پیچھے ان کو اتنا نقصان نہیں ہوا. اب پی ٹی آئی پسپائی اختیار کر رہی ہے. آج تو خواجہ حسن نے بھی کہہ دیا یہ وہ کیا تبدیلی ہے 15 دنوں میں کہ جو جماعت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی اب وہ جناب مذاکرات کی میز پر آ کر بیٹھنے کے لیے تیار ہے.
ہر وقت مذاکرات کی بات کر رہی ہے. چلے 2 جنوری آ جائے گا, 2 جنوری کو پتہ لگ جائے گا کہ پی ٹی آئی کو کتنا سپیس دیا جاتا ہے. مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا کہ پی ٹی آئی بچ جائے گی. پی ٹی آئی کے لیے میرا خیال ہے رائیں مسدود ہو گئی ہیں, اور یہ رائیں اسی صورت میں کھل سکتی ہیں کہ جب خان صاحب بیک فٹ پہ جائیں, اپنی غلطی تسلیم کریں, اپنے لوگوں کو جو سزائیں ہوئی ہیں اس کی ذمہ داری کو بھی قبول کریں, اور پھر اپنے طرز عمل سے ثابت کریں کہ وہ مستقبل میں ٹھیک ہو سکتے ہیں. ممکن ہے عدالتوں سے انہیں کوئی ریلیف مل جائے. مجھے فوری طور پر ان کے ریلیف ملنے کا امکان نظر نہیں آتا. شکریہ.